بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو ویورز آج جو ہم بات کریں گے ایک ایسے وائرس کی جس وائرس نے پوری دنیا کو بند کر دیا تھا. جی ہاں، کووڈ-19. وہ کووڈ-19 جو چائنا سے جو سنا جاتا ہے، ہمیں جو انفارمیشن نیوز ذرائع اور ہمیں جتنے بھی انٹرنیٹ اور تمام معلومات جو ملتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ چائنا میں فرسٹ ٹائم یہ جو ہے ڈائگنوز ہوا، اور یہ سپٹمبر اکتوبر میں یہ وائرس کی جو ہے بتایا گیا کہ یہ اس ٹائپ کا ایک وائرس ہے کرونا، اور یہ لوگوں میں اس طرح پھیلتا ہے. اس کے سمٹمز بتائے گئے. آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا بند ہو گئی. پاکستان میں جو اس کی جو پابندیاں تھی وہ مارچ سے شروع ہوئی. مارچ ویسے تو کافی سختیاں شروع ہو گئی، لوگ ماسک ویئر کر رہے ہیں، چیزیں شارٹیج ہو رہی ہیں. ایک پینڈیمک سچویشن، ایک سچویشن بڑی خراب تھی. فرسٹ ٹائم زندگی میں ہم نے دیکھا کہ یار سب چیزیں بند، ٹرانسپورٹیشن بند، اسکول بند، آفیسز بند، سارے مال، شاپنگ وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ساری زندگی ایک مفلوج ہو کے رہ گئی تھی. عبادت گاہیں بند، مساجد میں آپ نہیں جا پا رہے تھے. تو وہ بھی ہم نے وقت دیکھا. تو اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسا وقت ہمیں اب نہ دکھائے. لیکن اب دوبارہ سے جو ہے یہ وائرس سر اٹھا رہا ہے. دوبارہ سے یہ وائرس ایک نئے ویریئنٹس کے ساتھ آ چکا ہے، اور چائنا میں 18% یعنی کہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے، اور روز کے جو ہے 5000 مور دین پیپل میں یہ پایا جا رہا ہے وہاں پہ. تو اس کی ایک کمپلیٹ رپورٹ ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ان ویورز سے گزارش کروں گا جو میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں، تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر میری ایسی انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. تو آج میں آپ کو تمام حقائق اور ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، دوبارہ سے پابندیوں کا یعنی کہ ایک دوبارہ سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دوبارہ سے کرونا اپنا سر اٹھا رہا ہے، دوبارہ سے یہ پھیل رہا ہے یہ. تو آئیے ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو جو ہم نے ڈیفرنٹ ذرائع سے لی ہیں. اور ابھی اس ٹائم چائنا میں سنا ہے بڑی جو ہے خطرناک سچویشن تک یہ پھیل چکا ہے. تو آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، تو اینڈ تک دیکھیے گا. پلیز ویڈیو ملاحظہ کیجیے. Now to China, where a rapid surge of COVID-19 infections is overwhelming hospitals across the country. Some health experts predict China could suffer up to 1 million COVID deaths in the next few months. And this outbreak could also threaten the global economy. CBS's Elizabeth Palmer reports from Tokyo. Emergency rooms are filled to overflowing. Staff in full PPE are hard-pressed to find enough beds. And the crematorium fires burn non-stop while hearses wait outside. The luckiest patients have access to big city hospitals, but millions don't. If you go to Beijing, they have so many good hospitals. But if you go to third-tier cities or like rural areas, it's total different situation. Social media is brimming with video of the consequences. Morgues so full that workers don't know where to put the bodies. It's almost 3 weeks since the Chinese government abruptly lifted its strict COVID control program with its mass testing and quarantines. It then stopped counting the case numbers, which exploded. And as for the official death toll, according to the government, right now it's a total of 9 since the start of the month. To the Chinese, that's a bad joke. To the world, it's a worry. Both the US and the WHO are pressing China for solid data. China's struggling with the kind of public health emergency America and Europe faced 2 years ago. Treating the sick and speed immunizing the elderly. Meanwhile, state media official videos push the optimistic view that this huge wave of infection will peak soon and be over by spring. Elizabeth Palmer, CBS News. Hospitals and fever clinics in China struggle with a surge in COVID cases. There are reports of hearses queuing at crematoriums in Beijing.
even as China records zero COVID deaths. Now, a data firm is claiming that the real scale of infection could be far greater than what the official data is showing. According to British-based health data firm Airfinity, infections in China are likely to be more than 1 million a day, with deaths at more than 5,000 a day. The data firm says it examined data from China's regional provinces, noting that COVID cases are rising quicker in Beijing and southern province of Guangdong. The health firm's revelation is a stark contrast from China's official data. The National Health Commission of China has reported only a handful of COVID-related deaths since the reopening, taking China's official pandemic total to 5,241 deaths, which is very low by global standards. Last week, the US-based Institute of Health Metrics and Evaluation, part of the University of Washington, said it expects more than 1 million deaths through 2023, that's next year, given relatively low full vaccination rates among its vulnerable elderly population. After years of enforcing harsh measures to stamp out the coronavirus, Xi Jinping's abrupt abandonment of zero COVID in the face of protests and a widening outbreak has left China scrambling to avert a collapse of its public health system. The sudden spike in new infections in the past 2 weeks has placed enormous strain on medical resources or even hospitals, even as the government has urged people to stay home unless they are very sick. People have been flocking to hospitals and clinics in panic. On Wednesday, the World Health Organization said it is concerned about the spike in infections and is supporting the Chinese government to focus on vaccinating those at the highest risk. WHO Director General said the agency needs more detailed information on severity of the infection. China has been routinely accused of downplaying its COVID outbreak, and reports said its narrow criteria for identifying deaths will underestimate the true toll. WeOn is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. तो व्यूवर्स, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की होगी, उम्मीद करता हूँ। ये मैंने इंटरनेशनल ख़बर ज़राए से मैंने ये उठाई है, ये वीडियोस। तो मैंने कहा ये आप तक ताकि पहुँचाया जाए, ताकि आप लोग को इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आप देखेंगे चाइना में 5,000 रेगुलर बेसिस पे ये लोगों में पाए जा रहा है। तो बहरहाल आप लोग को तो अंदाज़ा होगा, सबको अंदाज़ा है भाई, बच्चे बच्चे को अंदाज़ा है, क्योंकि बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन क्लासें होती रहीं, फिर ऑनलाइन क्लासें ये वो फलाना। अभी तक कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो रिमोटली ही दुनिया में आधे ज़्यादा काम हो रहा है। और तो और इस वायरस ने इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी थी कि उसके इम्पैक्ट अब आ रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो श्रीलंका है। श्रीलंका दिवालिया कैसे हुआ? श्रीलंका भाई दिवालिया इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो है आधा रेवेन्यू तो टूरिज़म से ही है, और जब फ़्लाइट्स वगैरह सब टेम्परेरी तौर पे जब बंद कर दी गई थी कोविड की वजह से, तो वहाँ पे कोई टूरिस्ट ही नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ, इकोनॉमी उसकी जो है ऐसी की तैसी हो गई, बैंक करप्ट हो गया। तो भाई इस वायरस ने जो है ऐसा कर दिया था कि हमें इबादत गाह तक नहीं हम जा सकते थे, यानी कि हम घरों में पढ़ रहे थे, जुमे का एक इज्तिमा होता था, छुप छुप के जाते थे, इतनी सख्ती होती थी, घरों में हम जमात कराते थे। तो अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये वायरस ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम यानी कि बिल्कुल स्कूल लेवल से लेकर अब शादी हो गई, बच्चे हो गए माशाल्लाह से, यानी कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा वायरस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई हो, ना कभी सुना था। पूरी दुनिया जो है जनाब इसने बंद कर दी कि आज तक इसके इम्पैक्ट जो है वो पता लग रहे हैं। और चाइना से ही हमें जो है पहले पता लगा था कि चाइना से ही फैला है, और अभी भी चाइना में ही ये दोबारा एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइम जो सिचुएशन है, सुना तो ये जा रहा है और जो न्यूज़ ज़रा ऐसे कि जो चाइना में इस पे बाकायदा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वो लोग दोबारा से उन्होंने सख्ती की थी, और अभी बीच में तो उन्होंने लॉकडाउन्स वगैरह लगाए थे, लेकिन वहाँ की आवाम, जाहिर सी बात है जो है जब लॉकडाउन वगैरह होता है उससे पूरा यानी कि आपके बिज़नेस वगैरह हर चीज़ जो है तबाह बर्बाद हो जाती है।
تو وہاں پہ کافی پروٹیسٹ وغیرہ ہوا. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی عوام کی بہتری کے لیے کریں تاکہ یہ پھیلے نہیں، لیکن پاکستان میں بھی اس پہ پریکاشنز لے لیے گئے ہیں. باقاعدہ جو بھی اب غیر ملکی جب یہاں پہ آئیں گے تو ان کو باقاعدہ ان کی اسکریننگس وغیرہ کے لیے نیوز میں آج بتایا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و آباد رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ پاک سلامت رکھے. تو ولاگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، اور بس اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما. تو اسی کے ساتھ ہی ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. عفان ریاض خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.